الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله پیدا ہوا ہوں میں پیدا ہوا ہوں میں وصف پنجتن کے واسطے اور تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے اور جو محبت میں مرے جو محبت میں مرے تشنا دہن کے واسطے چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے اور مٹ گئے
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ میزبان محترم عزت مآب جناب قبلہ حاجی مراد علی صاحب، علماء کرام، مہمانان گرامی، مختوم و محتشم جناب قبلہ قاری محمد یعقوب قادری صاحب، عزیز مکرم اس مسجد شریف کے امام صاحب، خطیب صاحب، سب سے پہلے تو میں مسجد شریف کی خوبصورت، عظیم اور حسین تعمیر اور تکمیل پر جملہ اہل ایمان کو عموماً حاجی صاحب کو خصوصاً مبارک نہیں مبارک بادیاں پیش کرتا ہوں، بلکہ لکھ مبارک۔ میرے اور آپ کے آقا کا فرمان ہے کہ جب دیکھو کہ کسی بندے کا مسجد سے دل لگا ہوا ہے تو سارے گواہی دو کہ اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی شکایت لگائی کسی نے حضور کو، اے مسجد دا کھاڑا ہی نہیں چھڑدا، تو سرکار ہنس پڑے، کہنے لگے اس کا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ یہ مسجدیں بظاہر آپ کو پتھروں کی نظر آتی ہیں، اینٹوں کی نظر آتی ہیں، پتھر جماد ہوتا ہے، لیکن جب کوئی شے مسجد کا حصہ بن جاتی ہے یہ زندہ اور پائندہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ مسجد کی ہر شے مجھے بھی جھانک رہی ہے، آپ کو بھی تاک رہی ہے، اور یہ بالکل نوٹ کر رہی ہے کون بیٹھا ہے، کون آیا ہے، کون سمایا ہے، کس نے بنایا ہے، کس نے پڑھایا ہے، کس نے ماتھا ٹکایا ہے، کس نے اللہ اکبر فرمایا ہے۔ آپ کو کچھ سمجھ آیا ہے؟ یہ مسجد سب کچھ تک رہی ہے، اور جب قرآن پاک کی آیت ہے قبلہ قاری صاحب، یوم تبدل الارض غیر الارض، جب نقشہ اس کائنات کا رب بدل دے گا، نہ رہے گا محل، نہ رہے گی جھونپڑی، نہ رہے گا پہاڑ، نہ رہیں گے سمندر، سب چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، صرف رہے گا تو گھر اللہ کا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور یہ گھر جس شکل میں ہیں ایسے نہیں ہوں گے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ ان کو نوری سفینوں میں بدل دے گا، اور پھر مسجد اللہ کے حضور احتجاج کرے گی، جب آواز آئے گی کہ کعبہ کی بیٹیوں تم بھی کعبے کے ساتھ جنت کو سدھار چلو، تم بھی قطار اندر قطار چلو، تم بھی اروار نہیں پار چلو، تسی بھی رل کے سارے یار چلو، سبحان اللہ۔ آواز آئے گی مسجدوں کو، اٹھو یہاں سے چلو جنت کی طرف، تو مسجد کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر صدا دے گا، اساں نہیں آنا۔ بھئی تساں کیوں نہیں آنا؟ مسجد کہے گی جس نے مجھ کو بنایا ہے، جس نے تھوڑا سا بھی حصہ ملایا ہے، اور جو صرف ایک بار یہاں ماتھا ٹیکنے آیا ہے،
جس نے بیٹھ کے یہاں بچوں کو پڑھایا ہے، جب تک نہیں آئیں گے سارے میں نہیں کروں گی جنت کے نظارے۔ تو مبارک تو بنتی ہے، اور مبارک نہیں لکھ مبارک کاں۔ اللہ تعالیٰ یہ جتنا اللہ کا گھر جتنا سونا ہو، ستھرا ہو، حضرت عمر فاروق نے مسجد کے اندر وہ اس وقت کے مطابق فانوس لگوا دیے، روشن ہو گئی مسجد۔ حضرت مولا علی جب آئے تو ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، دیکھ دیکھ کے کہنے لگے عمر تو جس طرح رب دے گھر نو چمکایا، اللہ تیری قبر نو انجی چمکا۔ تو زندگی تو گزر جائے گی، پیسے بھی آئے ہیں خیر سے چلے جائیں گے۔ وہ اور کسی نے کہا نا، دوش پر کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، دوش پر کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، سوکھی روٹی ہو بمائے دال گزر جاتی ہے۔ گو امیروں کی گزرتی ہے بڑی عزت سے، غریبوں کی بہرحال گزر جاتی۔ رکنا نہیں وقت نے، وقت ایک تیز دھار تلوار کی طرح ہے۔ آج میں ہوں، کل میرا باپ تھا، پرسوں میرا دادا تھا، وقت کی چکی نے پیس کے رکھ دیا ہے، پتہ نہیں کل کون ہوگا۔ اس لیے یہ نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس نے اتنی خوبصورت گھر، ایسے ہی سمجھ لیں کہ پیرا میرا آن نو دل نہیں کر رہے، اسی ہون جان نو نہیں کر رہے، میرا تے دل کر دے حاجی صاحب میں نو اتھے امام رکھ لو۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ، تو اللہ پاک پہلی دعا یہ ہے، جس جو ہمسائے جو آئے جو بیٹھے، جنہوں نے ماتھا ٹیکا، جنہوں نے پڑھا، جنہوں نے پڑھایا، یہ سچے وعدے ہیں میرے نبی کے، اس میں ہمیں ذرہ بھی شک نہیں ہے۔ آج کی محفل، اللہ اکبر، فارسی کے دو لفظ فکرے ہیں کہ کتاب عشق دو بابست، کربلا و دمشق، یکے را حسین رقم کرد دیگرے را زینب۔ اللہ کی محبت کی کتاب کے دو باب ہیں۔ ایک باب امام حسین نے اپنے اصحاب و احباب کے ساتھ، اپنے خون کی سیاہی کے ساتھ 28 رجب کو لکھنا شروع کیا، 10 کی شام کو مکمل کر دیا۔ اور عشق الہی کی کتاب کا دوسرا باب 11ویں کی رات کو حضرت سیدہ زینب بنت علی نے اپنے حوصلوں سے لکھنا شروع کیا، اور کربلا سے لے کر مدینے تک اس بی بی نے دوسرا حصہ مکمل کیا۔ بہن بھائی نے عشق الہی کی کتاب کو مکمل کر دیا۔ 4 سطریں اور جواب مریم جناب زہرا، جواب مریم جناب زہرا، اور جواب زہرا جناب زینب۔ جب حضرت مریم صدیقہ نے سانس لیا دنیا میں، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ جیسی ہستی نے ان کی گود میں سانس لیا،
تاریخ نے لکھا کہ اس ٹکر کی عورت اب قیامت تک پیدا نہیں ہوگی۔ عورت کی تاریخ میں حضرت مریم سے عزت، عفت، عصمت کی ملکہ اس وقت تاریخ نے کہا پیدا، یہ سند ہے، یہ حد ہے، یہ دیوار ہے۔ لیکن جب حضرت سیدہ خاتون جنت نے نبی کے گھر میں جنم لیا اور پھر مولا علی سے ان کی شادی ہوئی، پھر حسنین سبتین نے اس کی جھولی میں سانس لیا، تاریخ نے پلٹا کھایا کہ لو مریم کا جواب آیا، لو مریم کا۔ حضرت قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس کو کمپیریٹیولی لیا، کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم کو کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے۔ سورت مریم، سورت آل عمران اور حضرت مریم کا تذکرہ تو رب نے جوڑ کے کروایا، کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخِذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیتا للناس ورحمتا منا وکان امرا مقدیا فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ اللہ اکبر۔ یا زندہ آپ یہ بغیر ترجمے کے ترجمہ ہو گیا، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ مانا کہ مجھ میں قوت اظہار نہیں، آپ اشاروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہوں گے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا۔
ذالک عیسی ابن مریم۔ آپ بتائیں کوئی چھوٹی ہستی ہے؟ کوئی ایک ہستی مجھے بتائیں جس کا ذکر اس سر کے ساتھ، اس ساز کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام اس بی بی مریم کو بٹھاوے، باہر کنڈی تالا چڑھاوے، پھر پلٹ کے شام کو جو آوے، بغیر موسم انگور کے بچی انگور بیٹھی کھاوے۔ تے زکریا نبی پیغمبر رب کا حیرت کے سمندر میں ڈوب ڈوب جاوے، او پوچھے بچی کو لوں انا لکے آزا، اے انگور دا موسم ہے کوئی نہیں، تو باہر گئی نہیں، اتنی اچھی دیوار تو جا نہیں سکتی تھے، اے پھل کتھوں آیا، انگور کتھوں آیا، سیب کتھوں آیا، انار کتھوں آیا؟ او معصومیت نالا کھے من عند اللہ۔ اب سمجھ میں آیا مریم کون ہے؟ لیکن جواب مریم جناب زہرا، ہون ویٹ دا پتہ لگے گا۔ جواب مریم جناب زہرا، جب خاتون جنت نے نبی کے گھر میں سانس لیا تو تاریخ نے پلٹ کے کہا لو مریم کا جواب آ گیا۔ لیکن تاریخ تو صرف کہہ کے گزر گئی، حضرت اقبال بولا اور تول کے بولا اور بالکل کھول کے بولا، بلکہ مکا چھڑیا رولا، ہون بھی نام مننے پلوان بولا۔ اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اور باسے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل ہے، حضرت خاتون جنت کو 3 نسبتیں حاصل ہیں، اور حضرت مریم کی نسبت اتنی پاورفل نہیں جتنی ادھر ہے۔ کیوں کہا کہ بی بی خاتون جنت کی پہلی نسبت یہ ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین۔ نعریاں دا ہور فائدہ ہوئے نہ ہوئے، اے تے ہے کہ پتہ لگ دے بھی سمجھ آ گئی۔ یہ انڈیکیٹر ہوتے ہیں، کیا سمجھے ہیں؟ پہلی نسبت جس سے ان کی تفضیل ثابت ہوئی نور چشم، آئے ہے کیا ہیرے ہیں۔ اقبال کس طرح لفظوں کو ایک کاریگر جوہری کی طرح تراشا ہے۔ نور چشم رحمت للعالمین، تے کون رحمت للعالمین؟ امام اولین و آخرین۔ پہلی نسبت۔ دوسری نسبت بانوئے آن تاجدار العطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ میرے اور آپ کے نبی فرماتے تھے کہ علی
کعبے کی طرح ہے. کیا کہا؟ علی میری امت میں مثل کعبہ ہے. پوچھا گیا کعبہ کتھاں؟ علی کتھاں؟ لمیاں بھی تھا. کعبہ کہاں؟ حضرت علی کہاں؟ میرے نبی نے فرمایا جیسے کعبے کو تکنا عبادت ہے، اسی طرح النظر الی وجہ علی عبادت، علی کو دیکھنا بھی ایسے ہی عبادت ہے. اور یہ صرف قول تک نہیں، عمل سے ثابت ہے. حضرت ام المؤمنین سیدہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں میرے بابا تھے میری نظر میں، اور تشریف لائے حضرت علی. میرا بابا اکھ رکھ کے حضرت علی نو تکی جاوے. ظاہر ہے بی بی کہتی ہے میں اپنے ابے نو تکاں تے میرا ابا علی نو تکے. حضرت علی کو دیکھتے جا رہے ہیں. ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم. سرائکی کسی کو سمجھ آتی ہے؟ اچھا، سرائکی میں کہتے ہیں جے آوے اکھ دے ویڑے وچ. خواجہ نصیر الدین گولڑوی صاحب کر رہے تھے تقریر. پیر نصیر الدین صاحب تے کچھ سمجھ کے آکھن سبحان اللہ، کچھ بچیاں دی طرح میں آکھی جاون. تے وہ نفیس آدمی بڑے سن. انہاں آکھے جنہوں سمجھ نہ آوے تے او دیوے داد، انہاں آکھے اے بھی عذاب ہے. تے جنہوں سمجھ آوے تے او بھی چپ کر جاوے، اے بھی وڈا عذاب ہے، بلکہ خانہ ہی خراب ہے. اس لیے جس کو سمجھ نہ آئے وہ سمجھنے کی کوشش فرمائے، جس کو سمجھ آئے اور کچھ نہ کرے سر تے ہلائے. تو سمجھنے کی منزل ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا یعنی سیدنا ابو بکر صدیق حضرت علی کو تکتے جا رہے ہیں. جب ہر کوئی گھروں گھری گیا، میں نے بابا سے کہا آج میں آپ کو تکتی رہی. آپ نے دونوں آنکھیں علی کے چہرے سے نہیں ہٹائیں. فرمایا میری بچی، میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت. میں علی کو نہیں تک رہا تھا، میں تو عبادت کر رہا تھا. ہم رندوں کی محفل میں یہ رسم عبادت ہوتی ہے. ہم رندوں کی محفل میں یہ رسم عبادت ہوتی ہے. محبوب بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے. محبوب بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت. یہی حال حضرت عثمان کا، یہی حال حضرت معاذ بن جبل کا، یہی روایت سب کی طرف، یہی حال حضرت عمران ابن حسین کا. اور عمران ابن حسین اس صحابی کا نام ہے، درویش فقیر صحابی. حضور فرماتے تھے اس کی زیارت کے لیے آسمان کے فرشتے آتے ہیں. اس صحابی کا نام کیا ہے؟ عمران بن. یہ فقیر صحابی تھا. اس کو حضور اکثر ساتھ لے جاتے تھے، جہاں جانا ساتھ لے جانا. یہ ان کی بھی عادت تھی. حضرت علی جتھے لب گئے تکڑا ہی شروع کر دیں. اس کو کہتے ہیں سرا کہ میں جے آوے اکھ دے ویڑھے وچ ای موٹی اکھ بھالنی نہیں. تو انہوں ادھی ادھی سمجھ آئیے. میں نو سمجھ آ گئی. جے کدے او اکھ دے آنگن وچ آ جاوے
تے پھر اکھ نو بند کر لویں، پھر اکھ نو نہ کھولی، کیونکہ سفنے دے وچ سفنے دے وچ ماہی ملیا میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جا۔ اب میں منزل کی طرف روانہ ہو رہا ہوں، پہلی منزل کہ بانوئے آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ دوسری نسبت بانو ہیں کن کی، ملکہ ہیں کن کی، جو حل عطا کا تاجدار بھی ہے، لقب جس کا حیدر کرار بھی ہے، جو محبوب پروردگار بھی ہے۔ جنگ خیبر کے موقع پہ نبی پاک نے فرمایا علی نعرہ لگا، من داخلہ النخل، او باغ سی سامنے، جو اس باغ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ حضرت علی نے نعرہ لگایا جو یہودی داخل ہو جائے اس باغ میں اس کے لیے امن ہے۔ تو حضور نے جبریل کو دیکھا مسکرانے لگا، سرکار نے جبریل سے کہا تو کیوں ہنسے ہیں؟ جبریل نے آگے سے کہا اے جیڑا تواڈا اعلان کرنا لائے انی احبہو، مینوں پیارا لگدا ہے، I love him، مینوں پیارا لگدا ہے۔ جب حضرت علی آئے، بات بتانے والی تھی نا، چنگی گل ہوئے تے یاراں نوں دسنی چاہیے دی، تے حضرت علی آئے، حضور مسکرانے لگے۔ حضرت علی نے کہا سرکار ہنس دے پئے ہو، میں کوئی غلط اعلان کیتا ہے؟ فرمایا میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ آج جبریل کہہ رہا تھا انی احبہ، مجھے علی سے پیار ہے۔ حضرت علی حیران ہو کے کہنے لگے ہم سے جبریل کو بھی پیار ہے؟ سرکار نے فرمایا جبریل کیا ہے جو میرا پروردگار ہے، اس کو بھی تجھ سے۔ جی یہ ور ہے خاتون جنت کا۔ تیسری نسبت مادر آن قافلہ سالار عشق۔ بات آئی گئی ہے، ایک دن سرکار بیٹھے تھے، حضرت علی ویسے ساتھ تھے۔ اب دیکھا نا سرکار اپنی طرف متوجہ ہیں تے بندہ ہوئے نا کلا، تے کلا بندہ وقت کٹن واسطے گنگنانا شروع کر دیندہ ہے، تے حضرت علی نے گنگنانا شروع کر دیا۔ کیا؟ اب ذرا گنگناہٹ سن لیں۔ گنگناتے گنگناتے کہنے لگے انا اخو رسول اللہ، انا اخو رسول اللہ ولا شک فی نسبی۔ وہ بندہ اپنے دھیان جدوں گنگناندہ ہے، وہ کسے نو سناندہ تے نہیں، تو وہ انج لگے خود مولا علی انا اخو رسول اللہ ولا شک فی نسبی جدی وجد رسول اللہ منفردو۔ نبی پاک آنکھاں میٹ لیاں، چلو اور گالوے۔ سرکار نے آنکھاں میٹ لیاں تاکہ کھول کے سنا لوے اور گا لوے، تے او گاندے گئے ترجمہ بھی سن لینا۔ کتے مولوی سویرے توانو بھی پھڑو کھلوتے ہیں تے مینو بھی نال کہ رات حاجی صاحب دی مسیح تے او لاہورو ایک بندہ ہے آدھا علی گاندہ رہا۔ یہ 15ویں صدی دے مفتی تیز بڑے نے، تلوار انی تیز نہیں جنہیں اے تیز نے، اور انہوں کچھ آوے نہ آوے فتوے دا رگڑا دھور رگڑا، اپنا بنانا انہوں دے واسچ نہیں تے دھکے دینا۔ سبحان اللہ، خدا دا واسطے دھکے نہ دیو، انج کرو۔ میں صدقے علی پاک کہہ رہے ہیں انا اخو رسول اللہ۔ او لوگو اے جڑا علی مرتضی اے سونا مصطفیٰ دا بھرائے، اس میں شک کیا ہے؟
انا اخو رسول میں رسول اللہ دا بھراواں تے لا شک فی نسبی ہر ایک کے نسب میں میل کا امکان ہے پر میری جو جان ہے اس میں نہ شک ہے نہ ریب ہے یہ نسب بے عیب ہے لا شک فی نسبی جدی و جد رسول اللہ منفردو میرا دادا تے نبی پاک دا دادا مثالی کوئی نہیں ایک گنگنا رہے نے تے سرکار بھی چپ کر کے سنی جا رہے نے سبحان اللہ تے ہن تسی بھی سنی جا رہے ہو سنت ہو گئی نا سنی جا رہے نے نالے انج نہیں تک دے انج کر کے ستے نے تاکہ راج لوے اگلا جملہ حضرت علی نے گنگناتے ہوئے کہا اے یہ جو سبتین ہیں یہ میرے ہی نور العین ہیں یہ جو سبتین ہیں سبتین لقب ہے حسنین ہیں میرے نبی حسنین کو سبتین بولتے تھے سبت کا عربی میں معنی ہے ایسا درخت جس کی نہ شاخوں کی حد ہو نہ ثمر کا شمار ہو اروار ہو اور پار ہو میرے نبی نے لقب دے کے بتا دیا یزید دا رہنا نہیں ککھ تے میرے بچڑے آندے لاکھی لاکھ ایتھے رکھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری کرم شاہ سبحان اللہ میرا اشارہ سمجھے ثبت کا معنی کیا ہے ثبت اس کو پڑھیں تو ایسا درخت جس کی اتنی شاخیں ہوں کہ جب شاخ درخت پھیلاوے سارا جہان اس کے سائے میں آوے ہون میں نو دسو یزید دے 15 پتر 5 دھیاں 20 بچے تے اس نامراد دا کتھے نہ کوئی نہیں لیندہ چے جیدہ ایک بچایا او دا کتھے کتھے سایا تو انو اجے بھی سمجھ نہیں آیا اے حاجی صاحب نے پورے زور نال اجدہ دن منایا اتھوں سمجھ آیا انہا نہیں منایا انہیں منوایا کیوں منوایا انہیں آکھیا انا اعتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شان آقا ہوال ابتر مدنی تیرا دشمن تیری اولاد دا دشمن تیرے دین دا دشمن تیرے مشن دا دشمن تیرے اصحاب دا دشمن تیرے قرآن دا دشمن تیری اولاد دا دشمن تیری امت دا دشمن ابتر ہوئے گا تیرا تے تیرے بچیاں دا تذکرہ گھر گھر در در شہر شہر نگر نگر جی دے سن جڑا 3 بر اعظماں دا حاکم تے جدیاں نسلاں دی حد نہیں سی اور خرد بین لاؤ تے او دی اولاد نہیں لبدی اتھوں سر چاہو گے جتھے جاؤ گے اتھے ہی کوئی نہ کوئی سید پاؤ گے انج جاؤ نارووال جماعت علی ادے جاؤ لاہور تے داتا علی ادے جاؤ اکاڑا کرما والا ادے جاؤ تے اے بالکل کیلیاں والا اگے ٹر دے جاؤ تو انو ہر وستی ہر نگری ہر شہر او بالکل دور افتاد اتھے بھی وستی ہے میرے حسین دی اولاد مولا علی نے کہا اے جڑے سبتین نے اے میرے ہی نور
عین نے تے جیڑی جنت دی ملکہ ہے او بھی رونق علی دے گھر دیئے اے ہن گنگنا رہے نے میں تو اردو تواڈے نال گنگنا رہے نے جیڑی ملکہ جنت دی او میرے گھر دی رونق ہے اگوا دینے جیڑا میرا چاچا ہے او سید الشہداء ہے تے جیڑا جنت وچ دو پرانال فرشتے نال اڑدا ودا ہے او میرا بھرا ہے او دا نا جعفر طیار ہے تے اگوا دن فالحمدللہ شکرن لا شریک لا اے رب دا شکر ہے کہ جدوں دنیا بتاں دے سامنے متھے گھساں دی سی میں توحید دا علم لہران دا سا میں او علی ہون نبی پاک نے پاسا پرتایا تے علی وال چہرہ فرمایا تے علی نو ہوش آیا میں کنو سنایا فتبسم رسول اللہ ماہی مسکرایا آئے وہ مسکرائے تو جان سی کلیوں میں پڑ گئی کبھی تو نے ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا کبھی تو نے ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ ہوا فتبسم رسول اللہ اس تبسم کی عادت پہ لگ حضور نے انج مولا علی نو تک کہ میرا نبی مسکرایا نالے مسکرایا تے حضرت علی سے گھبرایا اے میں کنوں سارا کچھ سنایا اگو سرکار نے فرمایا صدقتا یا علی گھبرا نہیں تو سارا ہی سچا کیا لگ گئی مہر اے پتر بھی اے نے ابا جی اے نے تے جدن جنہ دے اے نے ابا ایک حدیث بیان کر کے پھر میں تھوڑا ہدایت بھی میں نے ملی ہے نا اس پر سے بھی جانا ہے قیامت دا دن آوے گا لگ پتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اے تو سن آپ ہی کرنا ہے کم سارا میں تو انہوں نہیں آکھنا ٹیل لاؤ تے سبحان اللہ آکھو تے اچھی آکھو تے سینے دا زور لاؤ اے زور دی لوڑ نہیں کیونکہ ادھے پہلے آگ دی تھوڑ نہیں ہاں قیامت کا دن ہوگا سرکار نے دنیا میں مکے سے واپسی کا منظر تھا میرے نبی نے پکڑا ہاتھ مولا علی کا اصل میں ایک دوست نے ذرا سی شک کی یعنی تھوڑی سی ہلکی سی خفیف سی بدگمانی سی کی مولا علی کے ساتھ میرے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ میرے علی کے ساتھ یہ اب سرکار کی عادت تھی دوسرے کو رسوا بھی نہیں کرتے تھے حقیقت بھی کھول دیتے تھے یہ عادت تھی میرے نبی کی کہ وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے بھامے جان دا جندرا ٹوٹ جائے اکھیں ویکھ کے مرد ہی چپ کر دے بھامے چور ہی جھگڑا لٹ جائے یہ عادت تھی میرے نبی کی کیونکہ سامنے کسی کو رسوا کر دینا جی میں آج کل نات خان سپیکر آلہ بھیرا تھوڑا جا ٹون انج کرے وہ انج اٹکیل بیل دی طرح ویخ دائے اور کھول نہیں ویکھے تے جڑے نمے نمے خطیب وہ ایدے اتے منہ رکھ لیندن تاکہ کسے دے پیونو سمجھی نہ منہ رکھ لینا ایدے اتے تاکہ بڑھیاں دے تے کنہ دے کڑا کے نکلن کسے دا دلی پھٹ جاوے نا میرے سونے محبوب دیاں ساریاں اداواں ہی سونی میرے نبی دی زندگی کمال ہے کدے کدے جڑی گال خاص آمنی نا میرے نبی ایک ایک گل نو ترے ترے واری آکھنا
وہ سونے یہ فصاحت بلاغت دے قانون تے ہور نے فرمایا میں فصاحت بلاغت دے نہرہ وگان نہیں آیا میں تو انہوں سمجھان آیا میرے محبوب کسے نو ذلیل سرے مجلس کسی کو رسوا نہیں فرماتے تھے اور فرماتے تھے جس نے اپنے بھائی کو سرے مجلس رسوا کیا اس نے اس کے لیے اور جس نے اپنے بھائی کو اکیلے میں سمجھا دیا اس نے اس کی عزت کو 4 چاند لگا دیا میرے سونے نبی اس بندے سے دل گرفتہ ہوئے لیکن مولا علی کا ہاتھ پکڑا تھا کہ میل اتر جائے ہاتھ پکڑ کے فرمایا علی تجھے پتا ہے کہ قیامت کے دن عرش کے ساتھ کیا ہوگا وہ سونا وہ تے تینوں پتہ ہے جدے ہوتے ساری کائنات ہی کھلی ہے سرکار نے فرمایا اللہ جب عرش کا سایہ فرمائے گا تیرا پاک محمد اس کے دائیں طرف آئے گا پھر اللہ تیرے پاک پیارے محمد کو خاص پوشاک پہنائے گا پھر سارے نبیوں کو بلائے گا جب سارے نبی آ جائیں گے پھر اللہ میری قربت کی وجہ سے پورے حشر میں صدا دے گا علی کہاں ہے میری وجہ سے سرکار نے فرمایا میری وجہ سے کیونکہ تجھ سے زیادہ میرا خونی قریبی تجھے آواز آئے گی پھر تو آئے گا جب تو میرے نیڑے آئے گا تو اللہ لواء حمد مجھے عطا فرمائے گا اور میں کہوں گا پکڑ علی لواء حمد اور تیرے ہاتھ میں جھنڈا حمد کا آئے گا یہ وہی جھنڈا ہے جو کندھاری پٹھان صاحب کنز الایمان بڑا مرد میدان نام تھا احمد رضا خان سن لے انہاں دا بیان کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے وہ مجھے بتا دینا اگر کسی کو آتا ہو تو صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں لواء الحمد حمد والا جھنڈا حضور فرماتے ہیں نا کہ بے یدی لواء الحمد یوم القیامہ فرمایا حمد کا علم روز حشر مجھ محمد کے ہاتھ میں ہو اور پھر مالکان دی مرضی ہے جنوں دے دیں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور سے دنیا میں پوچھا گیا کہ آپ کا جھنڈا بردار کل کون ہوگا آپ کا کل ایک کل تو مراد پیر والا دن نہیں قیامت والا دن ہے سرکار سے پوچھا گیا کل قیامت کے دن لواء حمد کس کے ہاتھ میں ہوگا جواب سنو مکی مدنی محبوب دا فرمایا من کانا یحملوہا فی الدنیا جنہیں بدر وچ چکیا سی احد وچ خندق وچ او دا نا کیے فرمایا او دا نا علیے اے سنیاں دی نشانی ہے اے صدیق اکبر دی گال کرن تے انج لگدا ہے عرش صدیق ہے
تے جے اے گال کر دین علی دی تے لگدا ہے یہی ٹھیک ہے تے اے بولن عمر تے دیادے نے بالکل تصدیق ہے تے جے اے گال کرن عثمان دیادے نے تے بالکل پی کے اے چاروں ہی مسئلہ ٹھیک ہے اے ایمانداری دی بات ہے لیکن جڑے کانے ہوندے ایک پاسے نظر آیا تے ایک پاسے جنہ صدیق تے انگلی چائی انہاں دی گل گئی کل خدائی انہاں دی حضرت بشر عافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا کیا دیوانہ کسے پوچھیا بشر بڑیاں ہوتے تیریاں ٹورانے تے بڑے تیرے نانے تے ہو بندے تے رب تے جانورانوں پابند کر دیتا ہے کہ دھیان رکھنا میرے بشر درستہ خراب نہ ہوئے اے شانہ کتوں پائیاں نہیں بشر آکھیا سچی گل دساں نہ متھے گھسایاں لبیے نہ تسبیح کھڑکایاں لبیے انہاں کہا پھر کتوں لبیے انہاں آکھیا اہل بیت تے صحابہ نالا ساں پیار کیتا رب سانو پار چکا اٹھائیں کتاب اور یہ قول حضرت بشر کا ہے کہتے ہیں اگر کسی بندے نے ایک جملہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں ٹیڑھا کر دیا ان اللہ حجزا عنہم توبتا مرتے وقت اسے کلمہ کبھی بھی نصیب نہیں ہوتی اتنی بڑی سزا میں صدقے ان کے آج اسی گال کر رہے ہیں حسنین دی تے انہاں دے باپ دی تے انہاں دے آپ دی میں صدقے ان کے فرمایا کہ علی تو لوائے حمد اٹھائے گا لیکن جھنڈے کی جگہ کچھ دور ہوگی ظاہر ہے لوائے الحمد اب آڈر ملے گا علی جھنڈا اٹھا تے جد مصطفیٰ ادیا میرے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا تو اکیلا نہیں ہوگا جب تو علم حمد لہرائے گا میرا حسن پتر تیرے سجے آئے گا حسین پتر کھبے آئے گا لگ پتا جائے گا کیوں جی ایک جگہ تے میں تقریر پیا کران تے میری زبان انج دی ہے کچھ تھوڑی پنجابی تھوڑی سرائکی تھوڑی اردو تے دو مولوی ایک دوسرے دے کان نو پھڑی کھلوتے ہوں اے شودے دی اردو بڑی کمزور ہے میں کہ بالکل ٹھیک اے شودے دی اردو بڑی کمزور ہے میں کہ میرا قصور نہیں شہر لاہور ہے اللہ اکبر اے میری جڑی اردو کمزور ہے اے دی وجہ ہے کہ میرے سامنے کچھ کمزور بندے بیٹھے ہوئے کیونکہ میں کمزوراں دا خطیب ہاں شاہزوراں دا نہیں کیونکہ پڑھیا لکھا بندہ او ہوندا ہے جڑا 1.25 گھنٹہ لاوے تے سمجھ کسے دے پیو نو نہ آوے زاربا یضربو اوہی دے چکرے کی پھسائی رکھے او فلاں کتاب بھیگ لا کے اگلے شدے پریشان نہ میرے نبی دا فرمان اے یہ کہ لوگ جس کہلے بردے ہوں مرنا تو اتے انہوں نہ چھیک تو تھلے آ میں صدقے جاؤں میرے حضور فرمانے لگے علی تم تینوں لوائے الحمد لے کے آؤ گے اور سپیشلی میں اور میرا بابا خلیل سارے نبی ایک پاسے اساں پیو پتر ایک پاسے میرا بابا خلیل اللہ دوجے پاسے میں تے تو جدو آویں گا تینوں سپیشل گائیڈنس ملے گی کہ نہ سجے کھلو نہ کھبے کھلو تو وچکار آ ادھے خلیل ہووے ادھے نبی ہووے نبی نال حسن ہووے حسن نال علی ہووے علی نال حسین ہووے حسین نال خلیل ہووے تقدہ رب جلیل ہووے تاکہ انہاں دا دشمن اتھے بھی ذلیل ہووے
ماشاءاللہ۔ جب تم آ جاؤ گے حضرت خلیل اللہ اور میرے بیچ میں، میرا رب آواز دے گا، آئے آئے، میرا رب آواز دے گا کیا؟ نعم الاب خلیل اللہ، سونیا محبوبہ تیرا بابا خلیل ایدہ بھی جواب نہیں۔ عربی جہی بانا بڑھے گا نا، نعم الاب اے جیڑا تیرا بابا خلیل ایدہ بھی جواب نہیں، وَنِعْمَ الْأَخْ عَلِي، اور جیڑا تیرا بھیرا علی اے بھی لا جوابے، بھامیں علی آکھتے بھامیں بوت ترابے، اے بھی لا جوابے، انہاں دے دشمنہ دا خانہ خراب ہے، اے سن کے بھی ہو گیا بالکل جل کے کباب ہے، علی دے دشمن دا خانہ خراب ہے، لیکن سانو تے اج ملنا فل ثواب نہیں ملنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ روایت ہے، فرمایا ذکر علی عبادت، یہ ہماری ماں، پوری امت کی ماں، کیا کہا؟ ذکر علی عبادت۔ اللہ اکبر۔ مجھے اصل میں ایک دوست آیا ابھی، پہلے تو قبلہ قاری صاحب نے فرمایا، پھر حاجی صاحب نے فرمایا کہ کربلا کے بعد، اور ایک دوست آیا جس نے خرچہ نہیں فرمایا، تو انہوں سمجھ نہیں آیا، سبحان اللہ۔ قبلہ حضرت سید شبیر حسین شاہ حفظ آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ تقریر فرما رہے تھے تو کسی نے چیٹ دی، تو چیٹ پڑھ کے انہوں نے اس کا منہ دیکھا، کہنے لگے تو میں نے بلایا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو انہوں حاجی صاحب نے بلایا ہے۔ انہوں نے کہا پھر چیٹ انہوں نے آکھ او دیون، یہ تینوں شوق ہے نا، تے 10,000 روپیہ کرایہ دیتے، باقی پھر لے لے سانتے، پھر چٹان دیتی رکھی، نہیں سمجھے؟ تو میں نے پتہ نہیں کیڑا دوست آیا، انہیں میرے کانے چاکھیا کہ حسن پاک دا ذکر بھی کریں، تے میں نے چاس آ گئی، کوئی کسے عاشق نو آکھے او دے محبوب دا نا، او دا نا لمی، او تے آکھے گا چشم ما روشن دل ما شاد، ایک واری والا کی حسن دا جدو نا آندہ ہے، حسین حسین حسن حسن ہے، کیا نام دے وچوں ہی معاملہ حل کر دیتا مدینے آلے، فرمایا حسین تصغیر ہے، ادھا ترجمہ میں نے آندہ نہیں، حسین تصغیر ہے، یعنی ایک ہوندہ ہے ذرا وڈا، وڈے نو تھوڑا جا گھٹ کریے تے والا انہوں تصغیر چا بنا دیں، مروڑا چا دیں دیں، تے حسن بڑا ہی سونا، تے حسین او دے کولو ذرا کم، باقی کائنات تو اچھا، تے حسن ہر کم ویچ اچھا، نہیں سمجھے میرا اشارہ ہے، ہر منزل تے ہر رب نے وڈا جو بنایا تے وڈا حسن نے، تے حسن ہر کم دے ویچ سچا بھی تے تائیں دوویں بھائی، ایک واری دوویں بھائیاں دے وچ شک رنجی یا شکر رنجی پیدا ہوئی، تے تیسرا دن آیا تے مناون کوئی کسے نو نہ آیا، امام حسین نے اپنا قاصد خاص خلیفہ، اپنا پرسنل اسسٹنٹ بھیجوایا تے بھائی نو پیغام دیوایا، حسن بھائی آؤ اساں رٹھے بیٹھے ہیں سانو مناؤ۔ ہائے ہائے ہائے، کیا سیرتہ نے، کیا صورتہ نے۔ اعظم چشتی نے ٹھیک پھر آکھیا، وعدہ جس دی مثل مثال نہ کوئی، جس دی مثل مثال نہ کوئی، او تے ایک کوئی ذات شبیرے،
حسبوں نسبوں عرفالا اسا منیا جگدا پیرے تے سیرت ساری پاک نبی دی تے متھیوں بدر منیرے آدم صورت حسین سخی دی نری حیدر دی تصویرے ہون کسے نو کہو نا جا انہوں منا لے وادے انہوں مہندی لگی ہے آکھیے کسے نو جا انہوں منا لے وادے انہوں مہندی لگی وہ نہیں آ سکتا میں صدقے نبی دے پتران فرمایا بھائی حسن آؤ سانو اسا روٹھے بیٹھے ہیں سانو مناؤ جدوں پیغام آیا وچ درود سلام آیا تے بھائی چھوٹے دا نام آیا پیغام بالکل کام آیا تے حضرت امام حسن روندے ہوئے ٹر پے سانو ساڑے بھرا حسین نے آپ بلایا جدوں وڈا بھائی چھوٹے دے دروازے تے آیا چھوٹے نے دوڑ کے باوانوں پھیلایا او لوکو عید دا دہاڑا ہے میرا ویر آیا تے بھائی نے بھائی نو گل نہ لایا جدو رو رو کے ایک دوجہ دے بوسے لے تے بڑے بھائی حسن نے فرمایا حسین تو آج کنج سانو منایا تو سانو دروازے تے بلایا تے نالے اے بھی پیغام بھجوایا سانو آؤ منا جاؤ آکھیا بھائی جان دل تے بڑا سی میں آما پر نانے دا فرمان یاد سی جیڑا پہلے منائے گا او اگے جنت جائے گا تے ایک کنج ہو سکتا ہے کہ حسین تیرے اگے چلے حسن بلے 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 اے عہدہی کلے جائے تین بر آزم دی شاہی آج کوئی کسے نو لیبر کاؤنسلری نہیں دیندہ لیکن 3 بر آزم کی حکومت جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا دینا یہ حسن کا کلیجہ ہے آج تک کوئی مائی کا لال یہ مثال قائم بھائیوں نے بھائی مار ڈالے بیٹوں نے باپ مار ڈالے کرسی کے لیے لیکن کیا کمال ہے کہ اتنی بڑی سلطنت پلیٹ میں رکھ کے کہے لو جناب حضور امیر معاویہ کھاؤ عیش فرماؤ میرے نانے دی امت نو سنبھالو تسی کی کرو گے آکھے اسی اپنے نانے دا مسلح سنبھالیں گے اسی ریت پیار دی ڈالیں گے اسی درود پڑھاں گے سلام پڑھاں گے اسی اپنا متھا زمین تے ٹکاواں گے نعرے اللہ دے لاواں گے اسی پھر نانے کول ٹر جاواں گے تے تواڈے آلے پاسے کدے انگلی بھی نہیں اٹھاواں گے آج تے جناب مرلے تے نہیں بھیرال لڑ دینے ایک دیوار دے ہوتے ادھی تیری تے ادھی میری اتنی بڑا کلیجہ صرف حسن کا کائنات میں کوئی حسن کی مثال پیش نہیں کر سکتا لیکن میں نے عرض یہ کیا تھا کہ مرد تو مرد ہوتے ہیں عموماً جب 10 محرم آتی ہے یکم کا چاند نظر آتا ہے اور ہمارے کپڑوں کا رنگ بدل جاتا ہے ادھر 10 پھر بس یعنی ٹوٹل 10 دن بالکل سیزنل کسائیوں کی طرح
جو کسائی 3 دن کے لیے چھریاں ٹوکے تیز کر کے آتے ہیں، حالانکہ کسائی نہیں ہوتے، نیم کسائی، ہر گھر تے چڑھائی تے جیڑے بھی جانور نو ٹکیا کپ ٹوک کے بیڑا گرک۔ اسی طرح جو لوگ صرف سیزن میں نکلتے ہیں امت کو لڑاتے ہیں، کوئی صدیق کو گالیاں دے جاتا ہے، ساری امت بھگتتی ہے، یہ سیزنل کسائی ہیں، یہ محب نہیں ہیں۔ اگر پیار ہوتا اور ان کا غم اگر کوئی مناتا ہے تو غم یکم محرم کو شروع نہیں ہوا، 28 رجب تھی میرا حسین مدینہ چھوڑ چلا۔ 28 رجب کو بچے روتے ہوئے نانے کے روزے کو سلام کر کے کلے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے۔ اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملانگے۔ اے جانے والوں کو پتا نہ تھا کہ اب ہم نہیں آئیں گے، اگر آئے ہمارے سر آئیں گے، دھڑ پڑے رہیں گے۔ یہ کس دن چلے مدینہ چھوڑ کے؟ 28 رجب۔ پھر پردیس شالا پردیسی کوئی نہ تھی وے تے ککھ جنا تو بھارے گلیاں دے وچ پھرن نمانے تے لالاں دے ونجارے یہ لالوں کے ونجارے۔ رجب بھی گیا، شعبان پردیس میں، رمضان پردیس میں، شوال پردیس میں، ذیقعد پردیس میں، ذی الحج کی 8 آئی، پھر مکہ بھی چھوٹ گیا۔ دنیا کعبے کو آ رہی ہے، یہ پردیسی پھر پردیسی پھر پردیسی پھر مکہ چھوڑ چلے۔ اور 2-3 محرم ہے، یہ کربلا میں پہنچے، 10 ہوئی، نبی کا پورا باغ کٹ گیا۔ اب 11ویں کی رات نہ پہرے دار بچے، نہ عزت کا کوئی رکھوالا بچا، ایک بیمار ہے، ایک بچہ ہے۔ ادھر پاک حسین کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، حضرت سکینہ ہے، حضرت فاطمہ ہے، ادھر بہن ہے، ادھر بیبیاں ہیں۔ اب بیبیوں کے حالت وہ میں نہیں بتاتا، جانتی ہے دنیا کیا ہوا۔ اب کالی رات ہے، دشمنوں کا گھیرا ہے، شرابی کمینے ہیں جنہوں نے نبی کے بچوں، نبی کے نواسے کے تن کو پہلے کاٹا، پھر گھوڑے دوڑا کے ان کا بند توڑ ڈالا۔ ان کو نیچ نہیں کہو گے، کیا کہو گے؟ ان سے خیر کی توقع رکھ سکتے ہو، اور وہ اس سے بڑا ظلم کیا کر سکتے ہیں کہ پہلے اور پھر یہ نہیں ہے کہ صرف گردن پہ چھری چلائی، تیر مارے، پہلے چہرے کو، پھر گلے کو، پھر پورے بدن کو۔ میرے امام حسین کے تن کے اوپر 120 چھید تھے صرف تیروں کے، 33 زخم تھے نیزوں کے، 34 زخم تھے تلواروں کے۔ جس کے بدن پہ 33 نیزے اس کے جسم میں کھب گئے، اور 34 تلواروں نے جسے کاٹا ہو، 120 نیزے جس کے جسم کے آر پار ہو، بتاؤ اس کے بعد بچا کیا ہے؟ لیکن پھر بھی آنے والا جب زمین پہ آتا ہے یہ نہیں گھبراتا ہے، کہتا ہے آخری لمحہ ہے، ایسے نہیں گرنا، منہ بھر جانا ہے، یار کو ماتھا ٹکانا ہے، نعرہ اللہ کا لگانا ہے۔ حضرت اعظم چشتی کہتے تھے بے دل ہو انج گھوڑیوں ڈگا جی میں ڈگ پیا ورک قرآنوں، بے ادبی دی
ओढ़क हो गई। एक हूक उठी आसमानों अज जनाजा मेहर वफादा, उठ चलिया ऐस जहानों आजम सबर हुसैन दा डिठा नहीं कीती हाय जुबानों। मेरा इशारा आप समझ गए कि 10 को तो सब कुछ खत्म हो गया। जब 11 हुई अब इमाम हुसैन नहीं है, हजरत अब्बास नहीं है, हजरत अब्दुल्ला, जाफर, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत कासिम नहीं है, और मोहम्मद नहीं है, तो कौन है? एक सैयदा ज़ैनब है, कभी उधर जाती है, कभी 11वीं की रात, जिस रात को शाम गरीबा मना के 35-35 लाख लेके जाकिर घरों को चले गए, 40-40 लाख लेके, आप समझ आ रही है? 10 दिन का इनका छोटा जाकिर लेता है 30 लाख 35 लाख, ये कम है, इससे ऊपर जाती है बोली। ये 10 की शाम को अपना काम करके, लेकिन असल मामला ये है दुख शुरू हुई जिस दिन इन्होंने कपड़े बदल लिए, 4 पाइयां सीधी कर ली, दुख तो शुरू ही उसी दिन हुई। अब जरा मेरा वो शेर जिस पे मैंने इधर निकल गया, जवाब मरियम जनाब ज़हरा और जवाब ज़हरा जनाब ज़ैनब। एक बुजुर्ग बयान फरमाते थे, कहते थे 11वीं की रात आई, लाशें बिखरे हुए, जालिम यजीद जहां बीबियों की चादरें गईं वहां इन शहीदों के बदन के कपड़े, ऊपर घोड़े दौड़ा दौड़ा के उनके बंद बंद को तोड़ डाला। जब ये जुल्म सितम की आंधी चली, अब रात को रात, ओ भाई जिस बहन के साथ 4 भाई खड़े होते हैं उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, लेकिन जिसके सारे खेत हो चुके और फिर ये शहजादियां हूं इधर और सामने कमीने यजीदी हूं, अब कौन बचाएगा इनकी नामूस को, कौन बचाएगी इनकी इज्जत को? वो कौन था जो 11वीं की रात थी और सलामत जिसकी जात थी और हाथ में जिसके जुल्फ़िकार थी? ये किसकी बेटी है? ये बेटी पाक अली की है, दूध इसने ज़हरा का पिया है, ये हजरत अली की उंगली पकड़ के चली है। वो बुजुर्ग बयान फरमाते थे कि आधी रात को बच्चियां रोएं कि कोई जालिम ना आ जाए, और फिर चीखें निकले, फिर बीवी चुप कराए। अब कभी उधर जाए कभी उधर जाए, लेकिन अपने पुराने उन चादरों को समेट के तलवार के दस्ते पे बीबी ने हाथ रख के अब पहरा देना शुरू किया। तसव्वुर करो, इतनी दुखों के मारे हुए, इतनी क़यामतें जिन पर टूटी हुई, वो पहरा दे रही है बेटी, दस्ते पे हाथ रख के कभी आगे जाती है कभी पीछे पलट के आती है। वो बुजुर्ग जुबानी बयान फरमाते थे, कहते थे अचानक बीबी को एहसास हुआ कि कोई शाहसवार है और तेज रफ्तार है और सीधा इधर को आता। बीबी के दिल पे फिर कयामत टूटी के फिर एक और करबला लग गई। कोई जालिम आधी रात को तो नहीं आ रहा। बीबी ने वहीं से कड़क के कहा, आने वाले रास्ता बदल जा, इधर पाक मोहम्मद की बच्चियां बैठी।
لیکن آنے والا رستہ نہیں بدلا، نہ دائیں گیا نہ بائیں گیا، وہ سیدھا آیا لیکن سر جھکایا، چہرہ نظر نہیں آیا۔ جب اور قریب آیا بی بی نے دونوں ہاتھ دستے پہ رکھ کے کہا کہ خبردار آگے مت آنا، حسین گیا ہے، اس کی بہن سلامت، پہرے دار سلامت ہے، پہرے دار سلامت ہے۔ اللہ اکبر۔ آنے والا اور جب قریب آیا، کہتے ہیں بی بی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے تلوار کو جو لہرایا، آنے والے نے ایسے چادر کو سرکایا، چہرہ جو دکھایا، جس کو غیر سمجھی تھی یہ بنت علی ہے، وہ مولا علی ہے، چہرہ دکھا کے آنسوں کی جھڑی لڑی ہے۔ کہا بیٹی معاف کرنا، بابا اب آئے ہو، اب آئے ہو۔ فرمایا صرف تیرا شکریہ ادا کرنے آیا، تیرا حوصلہ بڑھانے آیا، تو نے بہن ہونے کا فرض نبھایا، باقی لین دین حشر کے دن ہو۔ 11ویں کا دن آ گیا، جس دن ہمارا ٹی وی بھی رخ بدل چکا ہوتا ہے، ہمارا ریڈیو بھی، ہم سارے بھی موسمی لوگ بکھر چکے ہوتے ہیں، بیویوں کو قیدی بنا دیا گیا۔ میرے علماء سمجھ رہے ہیں قیدی کس کو بنایا جاتا ہے؟ کیا ایک ہی دین والوں نے ایک دوسرے کو کبھی قیدی بنایا؟ کیا سمجھ کے قیدی بنایا؟ وہ بھی نبی کی اولاد۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین بیمار نحیف نظار، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پہ بٹھا دیا گیا، اور پھر مجرموں کی طرح انہیں لے کے چلے۔ امام ابن کثیر، امام ابن اسیر، امام تبری، جتنے مسلم امام ہیں تاریخ کے، وہ کہتے ہیں جب بچیوں کی، بیٹیوں کی باپ پہ نظر پڑی، بہنوں کی بھائیوں پہ نظر پڑی، بند صبر کے ٹوٹے، چیخیں بلند ہوئیں، لیکن جب حضرت سیدہ زینب جو دوسروں کو حوصلہ دے رہی تھی، اپنے بچوں کے لاشے کو دیکھا گزر گئیں، بھتیجے دیکھے بی بی گزر گئی، لیکن بھائی حسین کی لاش سے گزری تو پھر اندر طوفان اٹھا۔ اور یاد رکھو جب بندہ دکھی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کاندھا تلاش کرتا ہے کہ کوئی میرے درد سنے، میرے دکھ سنے۔ جدھر چہرہ اٹھا کتے یزیدی کمینے پلید نظر آئے، گندی آنکھوں والے، بی بی یک لخت بی بی اونٹنی پہ، چہرہ مدینے کی طرف ہو گیا، اور وہ صدا بلند ہوئی جو آج بھی کتابوں میں لکھی ہے، کہنے لگی یا محمد یا محمد ھذا حسین، نانا صلی علیک اللہ و ملیک السماء، نانا آپ پہ درود خدا کا، آپ پہ فرشتوں کے درود، لیکن نانا ھذا حسین بالعراء، میرا حسین دیکھ کس حال میں ہے، نہ کفن ہے نہ دفن ہے، تیری امت کپڑے کھینچ کے لے گئی، بالعراء مزمل بالدماء، نانا تیرے حسین کے تن پہ خون کی چادر ہے، خون کے کپڑے ہیں، مزمل بالدماء، مقطع الاعضاء، نانا میرے بھائی کے ہاتھ دیکھ، پاؤں دیکھ، تیری امت نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے میرے ویر کے بند بند کو توڑ دیا، یا محمد یا محمد، نانا دیکھ یہ تیرا حسین۔ پھر کہا
نانا بناتوں کا سبایا، تیری بچیاں قیدی ہیں، ساری دنیا کو آزادی دینے والے قیدی ہو گئے۔ وَذُرِّيَّتُ کا مقتلہ، تیرے آج سارے بچے، تیرے چمن کے پھول، تیرے چمن کی کلیاں، پتے، ٹہنیاں، ذریتوں کا مقتلہ، سارے ذبح ہو گئے۔ نانا دیکھ یہ ہیں۔ اور پھر اس روایت کا راوی کہتا ہے قسم مجھے اللہ کی، ابقت کل صدیق وعدو، دشمن بھی روتے تھے ان چیخوں کو سن کے۔ ابھی بی بی کا سر نیچے ہوا، امام زین العابدین نے مکھ کر لیا مدینے کی طرف اور پھر صدا دیا رحمت للعالمین ادرک لے زین العابدین۔ نانا بچیاں وہ، شہید وہ، میں بیمار تیرا بچہ آزاد، زین العابدین محبوس فی عید الظالمین، تیری ظالم امت نے مجھے قیدی کر لیا، فی الموقع بھی والمزدہم۔ دیکھ نانا، اور آخری جملہ سید کے قصیدے کا، ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم۔ او ہوا اگر میری آواز نہیں جا رہی تو ہوا تو کرم فرمانا، مدینے جانا، سارا حال سنانا۔ اللہ اکبر، یہ کلیجہ کاٹ دینے والی صدائیں ہیں۔ یہ قافلہ جب کوفے کے بازار میں پہنچا، اب ذرا توجہ کے ساتھ یہ قافلہ جب کوفے کے بازار میں پہنچا، دائیں تماشائی بائیں تماشائی، بازار بھرے ہوئے، چھتوں پہ تماشائی، عورتیں مرد، اور علماء جانتے ہیں کہ چیختے ہیں، پیٹتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں۔ جب سید زادیوں نے، میرے امام زین العابدین نے دیکھا یہ سارے پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو خزیمہ اسدی اس روایت کا راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بھی تماشائیوں میں تھا، اچانک میں نے دیکھا وہ بندہ جو قیدی تھا کمزور آواز کے ساتھ بولا، کہا یا اہل الکوفہ انتم تبکون علینا، کوفے والو تم پیٹتے ہو، تم تو روتے ہو، لیکن من قتلنا غیرکم، تسی تے پیٹ رہے ہو، پھر اسانو ماریا کنے۔ ساری کہانی یہیں سے کھل جاتی ہے۔ تم تو یہ کر رہے ہو، پھر ہمارا قاتل کون ہے؟ یہ کہہ کر سید زادے کا چہرہ نیچے ہو گیا، لیکن خزیمہ کہتا ہے میں نے دیکھا علی کی بیٹی کو، میں نے ایسا چہرہ بھی کبھی نہ دیکھا، لیکن ایسی شرم و حیا کا پیکر بیٹی بھی میں نے کبھی نہ دیکھی، اور اتنی قیامتیں جس پہ ٹوٹی ہوں ایسی عورت بھی میں نے کبھی نہ دیکھی۔ اتنی قیامتوں دکھوں کے باوجود سید زادی نے ایسے چہرہ کیا کہ ادھر پیٹ رہے ہیں، ادھر شور، تو سید زادی نے پہلا جملہ کہا، تم بھی سنو، یہ خطبے ہیں علی کی بیٹی کے، کوفے کے بازار میں۔ بی بی نے کہا یا اہل الکوفہ، یا اہل القتل، یا اہل الغدر، اس کو تو چپ ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ جب بی بی نے 3 جملے کہہ کر کہا نا چپ ہو جاؤ، وہ کہتا ہے مجھے ایسے لگا کہ یہ اونٹنی کے پیٹ کے اوپر یہ بنت علی نہیں، خود علی خطبہ دے رہا۔
اور اس کے لفظ یہ ہیں، وہ کہتا ہے لگتا تھا کہ زبان کسی اور کی ہے، بولتا کوئی۔ وہ کہتا ہے میں نے مولا علی کے خطبے سنے ہیں، جو طاقت تھی علی کے خطبے میں وہی طاقت علی کی بیٹی کے خطبے میں۔ اور کہے کیا رہی ہیں، یا اہل الکوفہ، یا اہل القتل، یا اہل الغدر، او غدارو، او وعدہ کر کے توڑنے والو، او مکھ ہم سے موڑنے والو۔ اگلا جملہ بی بی نے کہا تم ہمیں روتے ہو، اب یاد رکھو اِنَّ سُخْطَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَفِي الْعَذَابِ أَنْتُمْ خَالِدُونَ۔ جو دھبا تم نے اپنے دامن پہ لگایا ہے تم اسے دھو نہ پاؤ گے، ہمیشہ مجھے اسی حال میں نظر آؤ گے۔ وَفِي الْعَذَابِ أَنْتُمْ خَالِدُونَ، تم رسوا رہو گے، ذلیل رہو گے۔ پھر بی بی نے کہا میرے رب کے غضب کی کڑکتی بجلی کڑکتی رہے گی، تم اسی طرح پیٹتے مجھے نظر آؤ گے۔ میں تو جا رہی ہوں لیکن ان ربی و ربکم لبالمرصاد، قیامت کا دن آئے گا، لگ پتا جائے گا، تم اس حال میں ہو گے اور ہمارے ساتھ ادھر فاطمہ کا لال ہوگا، ادھر آمنہ کا لال ہوگا، وہاں دیکھنا ہمارے بچوں کا کیا کمال ہوگا۔ اور یاد رکھو تم مت سمجھنا تم نے بچے شہید کیے، تم نے ایک جوان کو قتل کیا، نہ تم ظالموں نے ختم نبوت کے رسالت کے کاندھے کا شاہ سوار ذبح کیا ہے، تم نے معدن رسالت کا جوہر ذبح کیا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے اگر آج آسمان گرتا ہے تو گر جائے، زمین پھٹتی ہے تو پھٹ جائے، اگر خون کی بارش ہوتی ہے تو ہو، کیوں کہ اس سے بڑا جرم ہوا ہے کہ زمین پھٹے چھوٹی بات ہے، آسمان کٹے چھوٹی بات ہے، خون برسے چھوٹی بات ہے، نبی کا نواسے کا ذبح ہونا بڑی بات ہے۔ بی بی خطبہ دے کے جب کہہ رہی تھی تم ذلیل رہو گے، یہ داغ قیامت تک مٹ، ان 15ویں صدی لگ گئی یہ مٹے ہے، دامن کو لیے ہاتھ میں کہتا ہے یہ قاتل، کب تک اسے دھویا کروں لالی نہیں جاتی، کب تک اسے دھویا کروں لالی نہیں جاتی۔ ابھی بی بی نے خطبہ چھوڑا، ایک بڑھا کوفی آیا، روتا روتا، داڑھی اس کی آنسوں سے تر تھی، آکے بی بی کی اونٹنی کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور پھر ہاتھ جوڑا، کہا سید زادی، سید زادی اور نہ بول، کلیجے پھٹ جائیں گے، بس کر بی بی، بس کر۔ بی بی جنہوں نے یہ ظلم کمایا ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، برباد رہیں گے، لیکن نسلکم لا یبور، تیری نسل صدا آباد رہے گی، کائنات کے چپے چپے پہ تیری اولاد۔ یقین آیا کہ نہیں؟ ویسے آپس سے بیٹھے میں نے یہ دسو لاہور بٹاں دا ہے، جٹاں دا ہے، ارائیاں دا ہے، خانہ دا ہے، مولویاں دا ہے، پیران دا ہے، لاہور کے دا ہے، میاں دا ہے، میاں دے ابے دا ہے، لاہور کے دا ہے، تے تو سونے جا کے کسے ٹانگے آلے کو لو، کھوکھے آلے کو لو پوچھ، وہ آکھے گئے نگری داتا دی سجنوں، اے نگری داتا دی، تے تو پوچھ اے داتا کاؤنے، او آکھے گا اے دا نا علیے، علیے، اے علی کاؤنے، او آکھے گا حسن حسین دا پترے، تے تینوں بابے دی گل سمجھ آئے گی، بی بی تیری نسل آباد روے گی۔ اوہ بٹ اتھے دی پیداوار، جٹ اتھے دی پیداوار، گجر اتھے دی پیداوار، شہر وچ کوٹھیاں تے ملنا انہاں دیاں، پر نگری داتا دی
اے علی تے حسین دا ایک نکڑا جیا پتر ہے تے اس پتر دی ویکھ ٹور او دائی سارا لاہور تے او اننے 100 سال تو قبر دے وچ ستا ہے ہون بھی گجران والے دے گجر تے گجرات دے گجر تے لاہور دے گجر سارے مولوی انہاں دے اگے جھولیاں اڈ لو ایک دن بھی جے توانوں کھرا دودھ دے جان تے میں نوں پھڑ لویں تے لیکن میں آکھیا علی حجویری اے کیے پھیری اے تواڈی چھوٹی جئی ڈھیری لیکن اتھے گجر جدوں آندے نے خالص دودھ پیواندے نے اے مولوی وہابی سنی شیعہ گنج کرا کے ریون ڈالیاں نوں بلا کے سارے منتاں کرو تانوں پاک دودھ خالص نہیں لبدا حالانکہ چنگے بھلے جیوں دے جاگ دے مولوی فضل الرحمان ورگے 6 من دے تسی توانوں پاک دودھ کوئی خالص نہیں دیندا ایک فقیر اجے ستا ہے تیرے تن پرست یزید ادھر تیرے من پرست شہید ادھر یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے اے میں جڑی تقریر یاد کر کے آیا ساری تو انہوں سناونی اے میں تو انہوں ڈرا رہے ہیں سناونی نہیں کیونکہ گھڑی میرے سامنے لگی ہوئی ہے لیکن میں مسئلہ بتا رہا ہوں بابا شدہ گل لگ کے کہنا گل اونٹنی کے نسلکم لا یبور بی بی تیری نسل مکنی نہیں تیری اولاد مکنی نہیں تے میں آکھیا اے بابا جھوٹ پیا بول دے ایک بیمار بچیا ایک بچہ بچیا اور ظالمہ نے باقاعدہ جب یزید کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا اس پلید کی ایک خباست آپ کو بتا رہا ہوں اس خبیث نے اپنی کابینہ سے حضرت امام زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ بچ گیا ہے اس کے بارے میں کابینہ کا کیا فیصلہ ہے تھے جو پلید ایک پلید نے کہا سپان دے پتر سپولیے ہوندے نے انہوں بھی مکا دے تاکہ نشان مٹ جائے میں آپ کو مینٹالٹی یزیدیت کی بتا رہا ہوں یزیدیت چاہتی تھی کہ حسین کا نام نہ رہے اور میرے حسین کی قبر نہیں بنانے دی گئی جب بنائی گئی تو 40 دن فرات کو توڑا گیا 40 دن سیلاب رہا تاکہ قبروں کا نشان مٹ جائے یہ اس حد تک کرتے رہے تاکہ نشان نہ رہے لیکن ایک پاگل ایک دیوانہ ایک مستانہ آیا اس نے آکے مٹی کو اٹھایا پاک حسین کی قبر والی مٹی کو اٹھا کے ناک سے لگایا گرا دھاڑ کر کے کہنے لگا دنیا مٹانا چاہتی ہے رب تجھے بچانا چاہتا ہے تیرے مرنے کے بعد تیرے قبر کی مٹی بتا رہی ہے خوشبو یہیں سے تیری آ رہی ہے آج مجھے بتاؤ مٹانے والا یزید کہاں ہے اس کی قبر کہاں ہے شمر کہاں ہے ابن زیاد کہاں ہے ان کی اولاد کہاں ہے اب بتا حسین کہاں نہیں ہے یہاں ہے کہاں ہے مجھے تو لگتا ہے یہاں ہے ان کا ذکر جہاں ہے حسین وہاں ہے سمیٹ کے کہوں سمیٹ لپیٹ کے کہوں کہ پاک حسین کا سر کاٹا گیا کربلا میں لایا گیا دمشق میں دمشق سے اسقلان میں اسقلان سے 400 سال گزر گئے پھر سر مبارک کو نکال کے لایا گیا مصر میں پھر مصر کے اندر دفن کیا گیا حضرت ابو الحسن تمار کہتے ہیں کہ میں آپ کے سر کے مزار مشہد پہ آتا اور روز کہتے
کہتا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، نبی پاک دے سونے پتر سلام، اندر سے جواب آتا وعلیکہ السلام یا ابا الحسن، پہچان کے کہتے وعلیکم السلام یا ابا الحسن، کہتے ایک دن میں آیا میں سلام فرمایا اگو جواب نہیں آیا، میں گھبرایا شاید کوئی کمی کوتاہی خرابی ہو گئی، میں رات کو روتا رہا، زمانہ سوتا رہا، اگلی رات جب میں آیا میں نے السلام علیکم فرمایا اور سر سے جواب آیا۔ میں نے کیا کہا؟ کتابیں اٹھائیں نا، میرے حسین پاک کی آواز میں قدرتی سر تھی، ہم تو جوڑ بنا کے اور سبز چائے پیالے کڑکا کے لاچی شاچی پھڑکا کے پھر بھی بے سر رہے تے او قبر وچ بھی بولے تے چاسا وے۔ فرماتے ہیں وعلیک السلام یا ابا الحسن تمار، ہاں بھی کھجور وچن آلیا کی آلی، وہ کہتے ہیں میں نے شکایت کی سونیا کل میں آیا تے میں سلام دا ہدیہ پچھایا، کل جواب نہیں آیا، تسا ساری رات میں نو رلایا تے اندروں جواب آیا، میں نو پتہ ہے تو آیا پر میں مجبور، میں تھا مجبور، کیونکہ مدینے سے ملنے آئے تھے نانا حضور۔ کیوں مولوی عبدالغفور؟ اوہ دھڑ کتھے سر کتھے، اے جتھے ایک منٹ ڈیرا لاندے نے اتھے بھی قبلے بن، جہاں تو نے قدم ٹکا دیا ہم نے وہیں پہ کعبہ۔ آخری گل تے گل ختم، ایک جگہ تے میں اچانک وما علینا الا البلاغ آکھیا کہ بابا کھڑا انہیں کہا خدا دا واسطے دسیں تھا کلیجہ پھڑکا دیتا ہے۔ اس دن دا پھر میں دستا ہوں نا بھئی ہون میرا دانے مک ہے۔ جیڑے تُسی ستے پہ وہ ہاتھ کھڑا کرو، سر گجران علا پاس، چلو دعائے خیر، بڑی مہربانی، جزاک ماشاءاللہ۔